اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا سید ابو العلا مودودی کی تفسیر تفہیم القرآن ہمارے سامنے ہے۔ الحمدللہ آج سورہ نساء شروع کر رہے ہیں۔ آج جو ہے مقدمہ جو ہے اس کا انٹروڈکشن، تعارف جو ہے جو مولانا نے لکھا ہے، اسی کو ہم نے ایک پوڈ کاسٹ کی شکل دی ہے، جس میں سورہ نساء میں خواتین کے حقوق اور وراثت کے اصول کیا ہیں، اور سورہ کی روشنی میں ایک انصاف پسند معاشرے کی شکل کیسے ممکن ہے، اور سورہ النساء کے نزول کا پس منظر اور اہم سماجی اصلاحات جو ہیں وہ کیا ہیں، اس پر بات ہوگی۔ زیادہ وقت میں نہیں لیتا آپ کا، اور چلتے ہیں براہ راست ہمارے آج کے پوڈ کاسٹ کی طرف، جو کہ بیان کرے گا تفہیم القرآن سورہ النساء مقدمہ۔ ہم عموماً نا انصاف کو ایک رد عمل کے طور پر دیکھتے ہیں، مطلب ذہن میں فوراً ایک عدالت کا خاکہ سا ابھرتا ہے۔ ہاں بالکل، کٹہرا، جج اور کوئی ایسا شخص جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو۔ بالکل، ہم سوچتے ہیں کہ جب معاشرے میں کچھ غلط ہو جائے، مطلب کوئی جرم سرزد ہو یا کسی کا حق چھن جائے، تب انصاف حرکت میں آتا ہے۔ یعنی انصاف ایک ایسا مرہم ہے جو زخم لگنے کے بعد لگایا جاتا ہے، ایک علاج کے طور پر۔ جی، لیکن کیا ہو اگر یہ تصور ہی بنیادی طور پر نامکمل ہو؟ مطلب کیا ہو اگر انصاف کوئی رد عمل نہ ہو، بلکہ وہ بنیاد ہو جو معاشرے کی عمارت کھڑی کرنے سے بھی پہلے رکھی جانی چاہیے؟ یہ واقعی ایک بنیادی اور میں کہوں گا بہت گہرا فرق ہے۔ اگر ہم انصاف کو محض ایک تدارک یا مسئلے کے حل کے طور پر دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خرابی پیدا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہاں، کہ کچھ ٹوٹے تو ہم اسے جوڑیں۔ بالکل، لیکن اگر اسے ایک بنیاد مان لیا جائے تو پھر یہ ایک فعال قوت بن جاتا ہے۔ مطلب ایک ایسی قوت جو معاشرے کے ہر رشتے، ہر قانون اور ہر ادارے کی تشکیل کے وقت پہلے سے موجود ہونی چاہیے۔ اور آج کے ہمارے اس تفصیلی جائزے کا مرکز بھی بالکل یہی نقطہ ہے۔ ہمارے پاس آج جو مواد موجود ہے وہ سید ابو العلا مودودی کی مشہور تصنیف تفہیم القرآن کے اقتباسات پر مبنی ہے۔ صحیح۔ اور جس مخصوص حصے پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہی اپنے اندر ایک مکمل فلسفہ لیے ہوئے ہے، یعنی انصاف کی بنیادیں، سورۃ النساء کا تعارف۔ عنوان بذات خود بہت کچھ کہہ رہا ہے۔ بالکل، تو چلیں اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں، کیونکہ یہ حیرت انگیز ہے کہ صرف ایک عنوان اور ایک تعارف ہمیں ان میکانزمز تک لے جا سکتا ہے جو ایک پورے سماجی ڈھانچے کو چلاتے ہیں۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ ماخذ میں اس عنوان کا انتخاب کس طرح ہمارے روایتی فہم کو چیلنج کرتا ہے۔ مطلب ہم عموماً چیزوں کو الگ الگ خانوں میں دیکھتے ہیں۔ ہاں، وہ کیسے؟ دیکھیں، سورۃ النساء جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، خواتین کے حقوق، خاندانی قوانین، یتیموں کے مسائل اور وراثت کی تقسیم جیسے انتہائی سینسٹیو موضوعات پر تفصیلی احکامات فراہم کرتی ہے۔ اب مصنف ان تمام بظاہر الگ الگ موضوعات کو ایک دھاگے میں پرو رہا ہے، اور وہ دھاگا انصاف ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، وہ دھاگا انصاف ہے۔ یعنی خاندانی نظام محض محبت یا کسی رسم و رواج پر نہیں چل سکتا، اسے چلانے کے لیے انصاف کی ایک ٹھوس اور غیر متزلزل بنیاد درکار ہے۔ ہم اس سیشن میں کسی روایتی بحث میں پڑھنے کے بجائے انہی بنیادی الفاظ اور ان کے پیچھے چھپے مقاصد پر غور کریں گے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ مطلب اگر میں اس کا تجزیہ کروں تو خاندانی نظام میں محبت، ایثار اور قربانی جیسے جذبات کو تو سمجھا جا سکتا ہے، لیکن مصنف خاص طور پر انصاف کو بنیاد کیوں قرار دے رہا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ یعنی کیا جذبات کسی رشتے یا معاشرے کو قائم رکھنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ہم تو عموماً یہی سنتے آئے ہیں کہ رشتے محبت سے چلتے ہیں۔ جذبات بہت اہم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دیکھیں جذبات غیر مستحکم ہوتے ہیں، مطلب وہ حالات کے ساتھ بدل سکتے ہیں۔ ہاں، یہ تو ہے۔ محبت غصے میں تبدیل ہو سکتی ہے، اور انسان کا ایثار کبھی نہ کبھی تھکاوٹ کا شکار ہو سکتا ہے۔ ہمارا فراہم کردہ مواد اسی کمزوری کی نشاندہی کرتا ہے۔ جب ہم معاشرے کے سب سے کمزور طبقات کی بات کرتے ہیں، مثلاً یتیم بچے، جن کا کوئی اور سہارا نہیں ہوتا، بالکل، تو ہم ان کے حقوق کا تحفظ صرف لوگوں کی ہمدردی پر نہیں چھوڑ سکتے۔ ہمدردی آج ہے، کل شاید ختم ہو جائے یا کم ہو جائے، لیکن انصاف ایک اصول ہے اور اصول نہیں بدلتا۔
یعنی اصول کو کسی کے موڈ یا جذبات سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ قطعی نہیں۔ ماخذ کے مطابق سورۃ النساء کا آغاز ہی یتیموں کے حقوق اور ان کی جائیداد کے تحفظ سے ہوتا ہے، اور یہ اس بات کی عملی مثال ہے کہ انصاف کو بنیاد کیسے بنایا جاتا ہے، مطلب طاقتور اور کمزور کے درمیان تعلق کو ہمدردی کی بجائے حقوق اور فرائض کے ایک کڑے قانونی اور اخلاقی فریم ورک میں باندھ دیا گیا ہے۔ یہ نکتہ واقعی بہت اہم ہے کہ جہاں طاقت کا عدم توازن ہو، مطلب ایک طرف طاقتور ہے اور دوسری طرف کمزور، وہاں انصاف زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ جی بالکل۔ مثال کے طور پر ایک سرپرست اور ایک یتیم بچے کا رشتہ ہی لے لیں۔ سرپرست کے پاس تو مکمل اختیار ہے نا، اور بچے کے پاس کوئی طاقت نہیں، تو ایسے میں اگر بنیاد انصاف پر نہیں ہوگی تو استحصال تو لازمی سی بات ہے۔ اور استحصال دیکھیں صرف افراد کا نہیں ہوتا، استحصال معاشروں کا ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ ذرا اس پر روشنی ڈالیں۔ جب ایک معاشرے میں سب سے کمزور فرد، چاہے وہ ایک یتیم ہو یا ایک بیوہ ہو، جب وہ اپنے حقوق سے محروم ہوتا ہے تو دراصل وہ پورا معاشرہ اپنی بقا کی اخلاقی جنگ ہار جاتا ہے۔ ماخذ یہ واضح کرتا ہے کہ مصنف کے نزدیک یہ انفرادی احکامات محض اتفاقی نہیں ہے، یعنی ان کے پیچھے ایک پورا مقصد ہے۔ بالکل۔ اب وراثت کے قوانین کو ہی دیکھ لیں، ان کا مقصد صرف یہ تھوڑی ہے کہ خاندان میں دولت بانٹ دی جائے، بلکہ یہ یقینی بنانا ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کر نہ رہ جائے، کیونکہ وہ بذات خود ایک معاشی ناانصافی ہے۔ دولت کا ارتکاز؟ ہاں، لہٰذا وراثت، یتیموں کے حقوق اور خاندانی قوانین، یہ سب ایک ہی عمارت کے مختلف ستون ہیں، اور یہ سب جیسا کہ مصنف کہتے ہیں انصاف کی بنیاد پر کھڑے ہیں۔ اچھا، یعنی اگر ہم عمارت کھڑی کرنے کے بعد دیکھیں کہ اس کی دیواریں ٹیڑھی ہونے لگی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم عدالتوں کے ذریعے ان دیواروں کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ ایک رد عمل ہے۔ بالکل، لیکن ماخذ کا اصرار اس بات پر ہے کہ تعمیر کے وقت ہی بنیاد میں عدل کی وہ سطح موجود ہونی چاہیے جو اس ڈھانچے کو سرے سے ٹیڑھا ہونے ہی نہ دے۔ بہت خوبصورت تشبیہ دی آپ نے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں انصاف ایک رد عمل سے نکل کر ایک طرز زندگی بن جاتا ہے، مطلب ایک وے آف لائف۔ ہاں، یہ صرف کسی جج کے ہتھوڑے کی آواز نہیں ہے، یہ وہ اصول ہے جس کے تحت مثال کے طور پر ایک بھائی اپنی بہن کو وراثت کا حصہ دیتا ہے، اور وہ بھی بغیر کسی بیرونی دباؤ کے۔ یہ وہ خود کار نظام ہے جسے یہ متن قائم کرنا چاہتا ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ بنیادیں ہمیں کس مخصوص نقطہ نظر سے دکھائی جا رہی ہیں۔ ہمارے ماخذ میں واضح طور پر اس بات کا ذکر ہے کہ یہ متن سید ابو العلا مودودی کی کتاب تفہیم القرآن سے لیا گیا ہے۔ جی، اور یہ حوالہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ میں اسے ایک خاص زاویے سے دیکھتی ہوں۔ مطلب اگر ہم ایک ہی واقعے کو کسی تاریخ دان سے سنیں تو ظاہر ہے وہ اس کی وجوہات اور نتائج بتائے گا، تاریخ اور سن بتائے گا۔ بالکل، اس کا لینز تاریخی ہوگا۔ لیکن اگر اسی واقعے کو ہم کسی شاعر سے سنیں تو وہ اس کے جذباتی پہلوؤں پر زور دے گا۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تفہیم القرآن اور اس کے مصنف کا نام بھی ہمارے لیے ایک ایسا ہی مخصوص عدسہ یا لینس فراہم کر رہا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ اس متن کو کس فکری پس منظر میں پڑھنا چاہیے؟ ہاں، اگر ہم اسے وسیع تر تناظر سے جوڑیں تو مصنف اور کتاب کا پس منظر سمجھنا دراصل متن کے مطالعے کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے۔ ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ جی، جب ہم تفہیم القرآن کا حوالہ دیتے ہیں تو ہم صرف ایک عام ترجمے کی بات نہیں کر رہے ہوتے۔ دیکھیں، اردو زبان میں ترجمہ عموماً صرف ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقلی کا نام ہے، الفاظ کا تبادلہ۔ ہاں، اور تفسیر جو ہوتی ہے وہ عموماً الفاظ اور روایات کی لمبی تشریح ہوتی ہے۔ لیکن تفہیم کا مطلب کچھ اور ہے۔ تفہیم کا مطلب ہے کسی چیز کا شعور اور اس کا فہم حاصل کرنا، مطلب اس کے پیچھے کارفرما منطق کو سمجھنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مصنف قاری سے یہ توقع کر رہا ہے کہ وہ متن کو محض ثواب کمانے یا بس کچھ رسومات ادا کرنے کے لیے نہ پڑھے، بالکل نہیں، بلکہ اس کے اندر موجود وہ جو سماجی، معاشی اور سیاسی حکمت ہے اسے سمجھے۔ 100%۔ سید ابو العلا مودودی کا استدلال عموماً اس نظریے پر مبنی ہوتا ہے کہ مذہب صرف فرد اور خدا کے درمیان کوئی نجی معاملہ نہیں ہے، مطلب یہ کوئی پرائیویٹ افیئر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نظام ہے۔ جی، یہ ایک مکمل نظام حیات ہے۔ جب قاری اس فکری ڈھانچے کو اپنے ذہن میں رکھ کر سورہ نساء کا مطالعہ کرتا ہے تو اسے وراثت یا خاندانی قوانین محض پرانے دور کے رسم و رواج نہیں لگتے۔ ہاں، وہ انہیں آج کے دور میں بھی
قابل اطلاق پاتا ہے۔ بالکل، وہ انہیں ایک ایسے جامع نظام کے پرزوں کے طور پر دیکھتا ہے جو دراصل ایک منصفانہ معاشرے کی تشکیل کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہ جو مخصوص لینز ہے، یہ قاری کو ان بکھرے ہوئے احکامات میں ایک منطقی ربط تلاش کرنے کے قابل بناتا ہے۔ یہ بات اس لیے بھی اتنی منطقی لگتی ہے کیونکہ دیکھیں نا، کوئی بھی قانون خلا یا تنہائی میں کام نہیں کرتا۔ مطلب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک قانون کا اثر دوسری جگہ نہ پڑے۔ بالکل، ہر چیز آپس میں جڑی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ خاندانی نظام میں عورت کو ایک معاشی تحفظ فراہم کر رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کا اثر براہ راست معاشرے کی مجموعی معیشت پر پڑے گا۔ بالکل پڑے گا۔ یعنی اگر ہم تفہیم کے اس لینس کو ہٹا دیں تو ہمیں شاید احکامات کی ایک لمبی چوڑی فہرست تو مل جائے گی کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، لیکن ان کا وہ باہمی ربط نظر نہیں آئے گا جو مصنف یہاں واضح طور پر دکھانا چاہ رہا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو اس مخصوص ماخذ کو اتنا اہم بناتی ہے۔ مصنف کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ہر قانون کی علت، مطلب اس کی بنیادی وجہ کو واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی وہ صرف کیا پر نہیں رکتے۔ ہاں، وہ صرف یہ نہیں بتاتے کہ کیا کرنا ہے، بلکہ اس پر زور دیتے ہیں کہ ایسا کیوں کرنا ہے۔ یہ جو کیوں کا جواب ہے نا، یہی دراصل تفہیم ہے۔ اور جب تک یہ کیوں سمجھ نہ آئے، جب تک قاری کو قانون کے پیچھے موجود حکمت اور عدل کے تصور کی سمجھ نہیں آتی، تب تک اس قانون کا معاشرتی نفاذ بس ایک میکینکی سا عمل بن کر رہ جاتا ہے، مطلب ایک ایسا عمل جس میں کوئی روح نہیں ہوتی۔ اچھا، میں یہاں آپ کو ذرا روکنا چاہوں گی۔ میرے ذہن میں ایک بہت ہی بنیادی اور شاید تھوڑا سا چبھتا ہوا سوال بھی ہے۔ جی ضرور پوچھیں۔ دیکھیے، ہم جس مواد پر اتنی دیر سے بات کر رہے ہیں وہ سورت نساء کا تعارف ہے۔ یہ اصل متن تو نہیں ہے نا، یہ تو محض ایک دیباچہ یا پیش لفظ کہہ لیں۔ ہم ایک تعارف پر اتنا زیادہ وقت کیوں لگا رہے ہیں؟ یہ واقعی ایک بہت جائز سوال ہے۔ مطلب اگر کسی کو سورت نساء کے احکامات یا اس میں موجود وراثت اور یتیموں کے قوانین کے بارے میں جاننا ہے تو وہ براہ راست اصل متن کی طرف کیوں نہ جائے؟ آخر ایک تعارف میں ایسا کیا خاص ہوتا ہے جو اصل کتاب میں یا متن میں نہیں ہوتا؟ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ الجھن پیدا ہونا بہت فطری ہے، لیکن اس الجھن کو دور کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا یہ سمجھنا ہوگا کہ ایک پیچیدہ اور تہدار متن کو پڑھنے کا عمل کیسا ہوتا ہے۔ اچھا، بتائیے۔ جب آپ براہ راست احکامات پڑھنا شروع کرتے ہیں، مثلاً وراثت کے کس کے کتنے حصے ہیں یا خاندانی تنازعات کو حل کرنے کے کیا قانونی طریقے ہیں، تو ہوتا کیا ہے، انسانی ذہن فوراً ان کی جزیات میں، ان کی ڈیٹیلز میں الجھ جاتا ہے۔ ہاں، ذہن بس حساب کتاب میں لگ جاتا ہے۔ بالکل، ذہن سوال کرتا ہے کہ یہ حصہ کتنا ہے، وہ حصہ کس کا ہے، اور اس ریاضیاتی اور قانونی بحث میں وہ بڑا خاکہ یا وہ بگ پکچر گم ہو جاتی ہے جس کے تحت وہ احکامات دراصل دیے گئے تھے۔ یعنی آپ کا مطلب ہے کہ ہم درختوں کو گننے میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم دراصل ایک جنگل میں کھڑے ہیں۔ کیا کمال مثال دی آپ نے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور ایک تعارف یا دیباچہ کیا کرتا ہے، وہ قاری کو ان درختوں کے درمیان، ان جزیات کے درمیان جانے سے پہلے ایک بلندی پر کھڑا کر کے پورا جنگل دکھاتا ہے، تاکہ اسے پتا ہو کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ ہاں، فراہم کردہ ماخذ میں یہ تعارف دراصل ایک فکری نقشہ ہے، ایک انٹلیکچول میپ۔ یہ آپ کو پہلے سے بتا رہا ہے کہ آپ آگے جو قوانین پڑھنے جا رہے ہیں ان کا حتمی مقصد کیا ہے۔ ان کا مقصد وہی انصاف کی بنیادیں فراہم کرنا ہے۔ تو جب ہم اصل متن پڑھتے ہیں تو ہمارا ذہن پہلے سے تیار ہوتا ہے۔ بالکل، لہٰذا جب قاری اصل متن پڑھتا ہے اور اس کے سامنے بظاہر کوئی بڑا سخت یا پیچیدہ قانون آتا ہے تو اس کا ذہن فوراً اس تعارف کی طرف پلٹتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اچھا، یہ قانون اس لیے ہے تاکہ معاشرے میں کمزور کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ اب یہ بات پوری طرح سے واضح ہو رہی ہے۔ مطلب یہ تعارف دراصل قاری کو ایک پورا پیراڈائم دے رہا ہے، ایک زاویہ نگاہ دے رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر میں اسے ایک اور مثال سے سمجھوں تو جیسے میں ایک نیا کھیل کھیلنے جا رہی ہوں تو میدان میں اترنے سے پہلے مجھے اس کھیل کے بنیادی اصول اور اس کا مقصد تو معلوم ہونا چاہیے نا۔ ظاہر ہے۔ اگر مجھے مقصد ہی نہیں معلوم کہ گول کیسے کرنا ہے یا جیتنا کیسے ہے تو میں تو بس پوری گیم میں گیند کے پیچھے ہی بھاگتی رہوں گی۔ تو یہ تعارف ہمیں بتاتا ہے کہ اس پورے متن کا مقصد معاشرتی عدل قائم کرنا ہے۔ جی، اور مقصد جانے بغیر وہ احکامات بس خشکی کا احساس دلائیں گے۔
ہاں، اس مقصد کو جانے بغیر پڑھے گئے احکامات صرف خشک قوانین لگیں گے جن پر عمل کرنا شاید بوجھ لگے، لیکن مقصد جاننے کے بعد وہ احکامات مطلب ایک زندہ معاشرے کی دھڑکن بن جاتے ہیں۔ اور تاریخی طور پر دیکھا جائے تو یہ بات بڑی اہم ہے۔ جب بھی کسی بڑے متن کا مطالعہ اس کے بنیادی فریم ورک یا اس کے تعریف کو سمجھے بغیر کیا گیا ہے تو اس کی تعبیر میں ہمیشہ غلطیاں ہوئی ہیں۔ لوگ سیاق و سباق سے ہٹ جاتے ہوں گے۔ بالکل، لوگ متن کے ایک چھوٹے سے حصے کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کے مجموعی مقصد کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مصنف کا تعارف کو اس قدر اہمیت دینا اور اسے انصاف کی بنیادیں کا باقاعدہ عنوان دینا، یہ قاری کی ذہنی تربیت کا ایک حصہ ہے۔ یعنی وہ قاری کو تیار کر رہے ہیں۔ ہاں، وہ قاری کا ذہن اس فریکوینسی پر سیٹ کر رہے ہیں جہاں اسے ہر قانون کے اندر چھپی ہوئی انصاف کی روح خود بخود نظر آئے۔ اگر تعارف کا یہ مرحلہ چھوڑ دیا جائے تو متن کو اس کے درست سیاق و سباق میں سمجھنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ کی اس پوری گفتگو پر ایک تائرانہ نظر ڈالیں تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح ماخذ میں موجود چند کلیدی تصورات آپس میں کتنے گہرے جڑے ہوئے ہیں۔ جی، ان میں ایک زبردست ربط ہے۔ ہم نے شروعات اس تصور سے کی کہ انصاف محض کسی عدالت کا فیصلہ نہیں ہے، بلکہ یہ معاشرے کی وہ بنیاد ہے، بالکل ویسے ہی جیسے سورۃ النساء یتیموں، خواتین اور خاندان کے حوالے سے معاشرے کی بنیادیں وضع کرتی ہے۔ بالکل۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ تفہیم القرآن اور سید ابو العلا مودودی کا حوالہ محض ایک نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مخصوص تجزیاتی زاویہ ہے جو مذہب اور اس کے احکامات کو ایک مکمل اور فعال نظام کے طور پر پیش کرتا ہے۔ ہاں، ایک ایسا نظام جو زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرتا ہے۔ اور آخر میں ہم نے یہ سمجھا کہ کسی بھی عظیم و شان عمارت میں داخل ہونے سے پہلے اس کا نقشہ یا تعارف سمجھنا کیوں ناگزیر ہے، تاکہ ہم جزیات کے جنگل میں کھو کر اصل مقصد سے نہ بھٹک جائیں۔ علم کی ترسیل میں یہی نقطہ سب سے زیادہ کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ دیکھیں، صرف معلومات کا ہونا کافی نہیں ہے۔ آج کل تو معلومات ہر جگہ ہیں۔ ہاں، لیکن ان معلومات کے درمیان ربط کیا ہے اور ان کے اطلاق کا فہم ہونا ضروری ہے۔ آج کا یہ مواد ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب بھی ہم کسی نظام، قانون یا متن کا مطالعہ کریں تو ہماری نظر ان اندیکھی بنیادوں پر ہونی چاہیے جن پر وہ نظام کھڑا ہے۔ صحیح۔ کیونکہ ظاہری شکل و صورت کتنی ہی پرکشش کیوں نہ ہو، اگر بنیاد میں انصاف کی کمی ہے تو وہ ڈھانچہ یا وہ معاشرہ دیر پا نہیں ہو سکتا، وہ کبھی نہ کبھی گر جائے گا۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے، اور اسی موڑ پر میں اس گفتگو کو ایک ایسے خیال پر چھوڑنا چاہوں گی جو ہم سب کو اپنی روزمرہ کی زندگی پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ جی ضرور۔ دیکھیں، آج کے دور میں ہم معلومات کی ایک طوفانی لہر یا انفارمیشن اوورلوڈ کے درمیان زندہ ہیں۔ ہر روز ہمیں نئے سماجی اصول، نئے ٹرینڈز اور نئے نظریات بڑی پرکشش پیکنگ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور ہم اکثر ان کی ظاہری چمک دمک سے متاثر ہو کر انہیں اپنا بھی لیتے ہیں۔ بالکل، ہم سوچے سمجھے بغیر فالو کرنے لگتے ہیں۔ ہاں، لیکن اگر ہم اس تعارف کے بنیادی فلسفے کو اپنی زندگیوں پر لاگو کریں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اپنے روزمرہ کے فیصلوں میں، اپنے تعلقات میں اور اپنے کام کی جگہوں پر اس انصاف کی بنیاد کو تلاش کرنے کی زحمت کرتے ہیں؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے کہ کیا ہم واقعی وہ بنیادیں ٹٹولتے ہیں؟ بالکل۔ جب ہم کسی ٹرینڈ کی پیروی کرتے ہیں یا کسی نئے سماجی اصول کو مانتے ہیں تو کیا ہم کبھی رک کے یہ پوچھتے ہیں کہ اس کی بنیاد عدل پر ہے یا یہ محض وقتی فائدے اور سہولیت پہ کھڑا ہے؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم صرف سطح کو ہی دیکھتے رہیں اور بنیادوں پر سوال اٹھانے کی عادت چھوڑ دی تو ہم شاید معلومات کا ڈھیر تو بہت جمع کر لیں گے، لیکن وہ تفہیم اور وہ بصیرت کبھی حاصل نہیں کر پائیں گے جو ایک منصفانہ زندگی گزارنے کے لیے درکار ہے۔ بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ یہ وہ سوال ہے جو ہمارے ماخذ کی گہرائی سے نکل کر سیدھا ہمارے آج کے دور سے ٹکراتا ہے۔ سوچنے کا یہ سفر جاری رہنا چاہیے، کیونکہ جب تک جستجو باقی ہے، علم کے نئے دریچے کھلتے رہیں گے۔ تو یہ تھی جی جستجو اور علم کے دریچوں کی بات۔ سورہ نساء کے مقدمے کے حوالے سے بہت جو اہم نکات تھے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیے گئے، خاندانی نظام کے حوالے سے اور منصفانہ معاشرے کے حوالے سے۔ مجھے آج کا مقدمہ جو تھا
خاص طور پوڈ کاسٹ کے حوالے سے، حالانکہ میں وہ انٹروڈکشن مولانا کا پڑھ چکا تھا، لیکن صاف ظاہر ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ لفظ جو ہیں وہ اس طرح کی کنورسیشن میں جب ڈھل گئے تو مجھے بہت مزہ آیا، اور میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ یہ اے آئی جو ہے وہ ہمیں اس کے پیغام کو آگے بڑھانے میں مدد دے رہا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر، ربی شکرن، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ حافظ۔